Assalamu alaikum. Amara Ishtiyaq here. Today we are going to discuss Pakistan studies. Students, as you know, in our previous lectures we were discussing the political and constitutional phase of Pakistan from 1947 to 1958. تو آج کے لیکچر میں ہم 1958 سے آنورڈس کی بات کریں گے اور اس سے آگے پاکستان میں پولیٹیکل کے کیا حالات تھے، کون سی شخصیات جو تھیں وہ پاکستان کے اعلیٰ عہدوں پہ آئیں. تو 1958 سے ایوب خان کا ایرا سٹارٹ ہوتا ہے. ایوب خان جو کہ ایٹ دیٹ ٹائم آرمی چیف تھے، انہوں نے ملک میں مارشل لا لگا دیا تھا. یہ پہلا پاکستان کا مارشل لا ہے جو کہ 1958 میں لگا تھا اور 1969 تک یہ دور چلا ایوب خان کا. تو دیکھیں کہ جب مارشل لا لگا، ایوب خان نے مارشل لا لگایا، ایٹ دیٹ ٹائم پاکستان کے پریزیڈنٹ اسکندر مرزا تھے. ایوب خان نے ان کے دور حکومت کو ڈسمس کیا اور اکتوبر 27 کو، مارشل لا لگایا تھا اکتوبر 7 اکتوبر کو، ٹھیک ہے، اور اکتوبر 27 1958 میں ایوب خان ڈکلیئرڈ ہمسیلف پریزیڈنٹ آف پاکستان، کہ اکتوبر 27 کو انہوں نے خود کو پریزیڈنٹ آف پاکستان ڈکلیئر کر دیا تھا. ارلی ایشوز آف ایوب خان ایرا، مطلب کہ ایوب خان کا جب دور شروع ہوا تو اس میں ارلی ایشوز ایٹ دیٹ ٹائم ملک میں کیا تھے، کیا حالات تھے. ریجیکشن آف اسٹرکٹ لا آف ڈکٹیٹرشپ کے مارشل لا لگا ہوا تھا، اس کے جو اسٹرکٹ لاز تھے ان کی ریجیکشن ہوئی. ان بیلنس ڈپلومیٹک پالیسیز، ان میں مطلب کوئی متوازن بیلنس نہیں تھا ڈپلومیٹک پالیسیز کے اندر. ویک اکانومی آف کنٹری، مطلب ملک کے معاشی حالات بہت کمزور ہو چکے ہوئے تھے. لیک آف ویپنز اینڈ ٹیکنالوجی. سوشل ڈسپیرٹیز، مطلب کہ سوشلی کوئی ایکویلٹی نہیں ہو رہی تھی. کرائسس آف شوگر، فیلئر آف امپورٹ پالیسیز اینڈ ہیٹریڈ آف ایسٹ پاکستان. مطلب کہ جو مشرقی پاکستان کے لوگ تھے وہ بھی بہت پرابلم کریٹ کر رہے تھے کہ ہمیں ترقی کے مواقع نہیں دیے جا رہے ہیں، وہ بد دل ہو رہے تھے. مشرقی پاکستان بعد میں 1971 میں علیحدہ بھی ہو گیا تھا، بنگلہ دیش بن گیا، انہوں نے ایک اپنے آزادی لے لی تھی، اپنا ایک سیپریٹ ملک لے لیا تھا مشرقی پاکستان نے. لیکن ایوب خان کے ایرا میں ابھی یہ پرابلمس مشرقی پاکستان کے چل رہے تھے. تو نیکسٹ دیکھتے ہیں پالیسیز اڈاپٹیڈ بائی ایوب خان. ایوب خان نے کون کون سی پالیسیز بنائی، اس میں سے سب سے امپورٹنٹ پالیسی ہم یہ بات کرتے ہیں کہ 5 ایئر پلان فار اکانومی آف پاکستان 1960 to 1965. یہ 5 ایئر کا پلان دیا تھا ایوب خان نے. تو اس میں کیا تھا، دس پلان گیو ہائیسٹ پریورٹی ٹو ایگریکلچر، ہیوی انڈسٹریل ڈیولپمنٹ. مطلب اس کی سب سے ہائیسٹ پریورٹی اس پلان کی کیا تھی کہ ایگریکلچر کو پریورٹی دی تھی کہ اس کو بہت زیادہ ہم نے پروموٹ کرنا ہے. ہیوی انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کی اینڈ سائنس کے میدان میں بھی بہت زیادہ ترقی کرنے کے لیے پلان کیے گئے. دس پلان گیو پاکستان این انکریز انکم آف 20% اینڈ دا گروتھ ریٹ آف ایگریکلچر انکریزڈ فرام 1.43 to 5.1%. مطلب کہ اس پلان کی وجہ سے پاکستان کے انکم جو ہے وہ 20% بڑھنا تھی، اور اس کے علاوہ ایگریکلچر بھی 1.43 سے 5.1% انکریز ہونا تھی. ادر ریزنس فار دا کنٹری اکانومی انکریمنٹ واز کورین وار پروف ٹو بی اے ہائیلی فیکٹر. اور ریزنس کہ ہماری اکانومی کیوں بہتر ہوئی، وہ اس میں کورین وار جو ہے یہ ایک اچھے فیکٹر کے طور پہ مانی جاتی ہے. ادر ایشوز، اس کے علاوہ کیا ایشوز تھے ایوب خان کے ایرا میں، سندھ تاز ٹیریٹری. ٹریٹی سائنڈ بائی دا انڈیا اینڈ پاکستان ان کراچی ٹو ریزالو ایشوز آف ریورز آف سب کنٹیننٹ. دیکھیے سپریشن تو ہو چکی تھی لیکن اثاثہ جات کی سپریشن ہوتے کافی ٹائم لگا تھا، اور ایک سب سے بڑا مسئلہ جو تھا کہ تمام دریا جو ہیں وہ انڈیا کی سائڈ سے آ رہے تھے، تو ان کا پانی ہمیں مطلب انصاف کے ساتھ نہیں مل رہا تھا. تو اس میں یہ سندھ تاز معاہدہ ایک ہوا تھا. سندھ تاز معاہدہ میں یہی جو دریاؤں کے پانی کا مسئلہ جو ہے وہ کچھ حد تک حل کیا گیا تھا. کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1962 میں کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کی بات کرتے ہیں، پاکستان کے آئین کی. سم اسپیشل فیچرز آف دس کانسٹیٹیوشن آر ایز فالو. اس آئین کو ہم بہت کمپلیٹلی تو ڈسکس نہیں کریں گے، لیکن اس کے جو اسپیشل فیچرز ہیں ان کا ہم یہاں پہ ذکر کرتے ہیں. دس کانسٹیٹیوشن آف 1962 کنسسٹ آف 250 سیکشنز اینڈ 3 شیڈیول. پاکستان کا یہ جو آئین تھا 1962 کا آئین، اس میں 250 سیکشنز تھے اور 3 شیڈیول تھے. پاکستان واز ڈکلیئرڈ ڈیموکریٹک اسلامک ریپبلک. پاکستان کو ایک اسلامی جمہوریہ اسٹیٹ کا درجہ دیا گیا تھا کہ یہ اسلامک اصولوں پہ بنی ہوئی اسلامک اصولوں پہ بنا ہوا ایک جمہوری ملک ہے. اردو اینڈ بنگالی واز ڈکلیئرڈ 2 نیشنل لینگویجز آف پاکستان. مطلب کہ بنگالی زبان اور اردو زبان کو نیشنل لینگویجز کا درجہ دیا گیا تھا. دیکھیں بنگلہ دیش کے لوگ بہت پرابلم کریٹ کر رہے تھے تب، بنگلہ دیش کا تو نہیں، مطلب جو مشرقی پاکستان کے لوگ، بنگلہ دیش تو بعد میں بنا تھا وہ.
تو پھر یہ ان دونوں زبانوں کو پاکستان کی نیشنل لینگویجز کا بھی درجہ دیا گیا تھا. اچیومنٹس ایوب خان کے ایرا میں کیا کیا ہوئی تھی, ہمیں کیا اچھی چیزیں ملی تھیں, کیا پروجیکٹس کمپلیٹ ہوئے تھے. تو گرین ریولیوشن واز سیٹ ان فورس ڈیورنگ دا 5 year plan by increasing in irrigation and introducing mechanized farming and fertilizers. دیکھیں کہ گرین ریولیوشن جو تھی یہ آئی, اور اس کی وجہ سے ہماری جو اریگیشن ہے, کاشتکاری وغیرہ, اور مطلب بہت اچھی جو میکنائزڈ ایک فارمنگ انٹروڈیوس کروائی گئی تھی, فرٹیلائزرز وغیرہ انٹروڈیوس کروائے گئے تھے. تو اس کی وجہ سے کاشتکاری یا ایگریکلچر کے میدان میں ترقی ہوئی تھی. ایز اے رزلٹ بٹوین 1960 to 1965 ایگریکلچر پروڈکشن گریو بائی 3.8% پر اینم. مطلب کہ 3.8% پر اینم ہماری ایگریکلچر کی پروڈکشن بڑھی تھی 1960 سے 1965 کے دوران. وہ جو ہمارا 5 year plan تھا اس کی وجہ سے. بٹوین 1960 and 1964 to 65 اریگیشن واز دا مین کاز آف ڈیولپمنٹ. تو ہمارے ملک کی ترقی کا, ڈیولپمنٹ کی مین کاز ہی اریگیشن کے ڈپارٹمنٹ میں ترقی کرنا تھا. اور انہی مطلب کہ اریگیشن ڈپارٹمنٹ میں ہی ترقی کی وجہ سے پاکستان کو تھوڑا سا سکسیس ملی تھی, پروگریس ہوئی تھی. انڈسٹریلائزیشن ان پاکستان. ایوب خان's era is known for the industrialization in the country. مطلب کہ ایوب خان کا ایرا انڈسٹریلائزیشن کی طور پہ جانا جاتا ہے, کہ اس میں انڈسٹریز کو بہت زیادہ لگایا گیا تھا. He created an environment where the private sector was encouraged to establish the medium and small scale industries in Pakistan. جہاں پہ پرائیویٹ لوگوں کو, پرائیویٹ سیکٹرز کو بھی انکریج کیا گیا تھا کہ انڈسٹریز لگائیں پاکستان میں, اسمال لیول پہ یا میڈیم لیول پہ. This opened up avenues for new jobs opportunities and thus the economic graph of the country started rising. مطلب کہ جب دیکھیں ایک ملک میں انڈسٹریز لگتی ہیں تو بہت سارے لوگوں کو جاب اپرچونیٹیز ملتی ہیں, بے روزگاری کم ہوتی ہے. انڈسٹریز لگنے سے باقی جو ہے ملک ترقی کی راہ پہ جاتا ہے, ہماری امپورٹ ایکسپورٹ بڑھتی ہے. تو اس طرح سے انڈسٹریز بھی کسی کا زیادہ سے زیادہ انڈسٹریز لگانا بھی کسی ملک کی ترقی کے اندر ایک اہم حصہ ہوتا ہے اس کا. تو مینلی کہ انڈسٹریز لگنے سے جو بے روزگاری ختم ہوئی, تو انڈسٹریلائزیشن جو ہے وہ بہت زیادہ ہوئی تھی ایوب خان کے ایرا میں. ادر اچیومنٹس کیا ہیں؟ ایڈمنسٹریٹیو ریفارمس ور انٹروڈیوس ڈیورنگ ہز رجیم. ان کے دور حکومت میں ایڈمنسٹریٹیو ریفارمس, کچھ اصلاحات کی گئی تھیں. ہی امپرووڈ لا اینڈ آرڈر ان پاکستان. پاکستان میں قانون کو انہوں نے بہت اچھے سے امپلیمنٹ کروایا. ہی میڈ اسلام آباد نیو کیپٹل آف پاکستان. پاکستان کا نیا دارالحکومت بنایا گیا اسلام آباد. اچھا, اس سے پہلے کراچی تھا. میکنگ دا پرائس آف کنٹرول لسٹ. اچھا, کنٹرول لسٹ کی پرائس کنٹرول لسٹ بنائی گئی. مطلب کہ ہر چیز, مطلب ہر بندہ اپنی مرضی سے مہنگائی نہیں کر سکتا ہے, ایک پرائس کنٹرول لسٹ بنا دی گئی تھی. ہی ٹک اسٹیپس ٹو ایریڈیکیٹ اسمگلنگ. اچھا, اسمگلنگ کو ختم کرنے کے لیے, اس کی ایریڈیکیشن کے لیے, خاتمے کے لیے انہوں نے کافی اسٹیپس اٹھائے. ہی آسک ٹو ریٹرن بلیک منی. اچھا, اس کے علاوہ بلیک منی جو کہ غلط طریقوں سے ہمارے پاکستان سے باہر چلی جاتی ہے, اس کے ریٹرن بیک ہونے کے لیے انہوں نے پوچھا, اور اس قسم کی چیزیں جو ہے امپلیمنٹ کی, پالیسیز لائے کہ یہ بلیک منی جو ہے ان کو واپس لایا جائے. تو دس واز آل اباؤٹ ایوب خان ایرا. ہم نے ایوب خان ایرا کی مین پوائنٹس آج کے لیکچر میں ڈسکس کیے ہیں, کہ وہ کب آئے, کس طرح سے آئے, مارشل لا لگا کے آئے تھے, ان کے پرابلمس کیا کیا تھے جو ان کو فیس کرنا پڑے پاکستان کے دور حکومت میں, جو ان کا دور حکومت پاکستان میں رہا, اور اس کے علاوہ ان کی اچیومنٹس کیا تھیں, ان کی پالیسیز کیا تھیں. اور ان کے ہی دور میں 1962 کا کانسٹیٹیوشن آئین بھی بنا تھا, تو اس کانسٹیٹیوشن کے مین فیچرز بھی ہم نے ڈسکس کیے. دیٹ واز آل اباؤٹ ٹوڈیز لیکچر, اور اس سے آگے کا ایرا جو ہے وہ ہم اپنے نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے. اللہ حافظ.